بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جس چیز کو سب کنٹرول کرنا چاہتے تھے اور صورتحال کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے تھے، لیکن معاملات اس کے بالکل الٹ ہو گئے۔ امریکی انتظامیہ نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے مزید ہتھیار دینے کی منظوری کر دی ہے۔ فلسطین کی عسکری تنظیمیں افغان عوام میں تو ویسے بڑی مقبول ہیں، لیکن اب افغانستان اس تنازع میں باقاعدہ شامل ہونے جا رہا ہے اور اسرائیل کے خلاف ممکنہ ایرانی کارروائی میں ایران کے ساتھ ہوگا۔ تو اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نے ایک انکشاف اور ایک اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف یہ ایران کی کوئی پہلی کارروائی نہیں ہوگی۔ ایران اس سے پہلے بھی ڈرونز کے ذریعے کارروائی کر چکا ہے، جس کے اوپر اسرائیل خاموش رہا تھا۔ دوسرے شام کی طرف سے بھی اب اسرائیلی علاقوں پہ میزائل اور راکٹ حملے شروع ہو گئے ہیں، اور شام کی طرف سے یہ کارروائی ایرانی جنرل اور فوجیوں کی شہادت کے بعد شروع ہوئی ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس نے ایک بار پھر راکٹس کے ذریعے اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ وہ فلسطینی تنظیم کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ تو اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو بر وقت مل سکے۔ فلسطینی تنظیم حماس نے ایک بار پھر راکٹس کے ذریعے اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ وہ فلسطینی تنظیم کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اور دوسری طرف امریکہ نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے مزید ہتھیار دینے کی منظوری دے دی ہے، اور اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے کے لیے جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے کانگریس کی منظوری بھی نہیں لی گئی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے ہنگامی صورتحال کو بنیاد بنا کر اسرائیل کو مزید $147 ملین سے زیادہ گولہ بارود اور دیگر ساز و سامان فروخت کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ تو اس شک کی بنیاد پہ اس ماہ کے شروع میں اسرائیل کو ٹینکس کے 14,000 گولے بیچنے کی بھی منظوری دی گئی تھی۔ تو غزہ میں جو کیمپس ہیں وہاں پہ دیگر علاقوں پر اسرائیلی حملوں سے مزید کئی فلسطینی زخمی اور شہید ہو گئے، اور شہداء کی مجموعی تعداد جو ہے 21,507 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 55,915 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ تو اسرائیلی افواج کی جانب سے طے شدہ راستے پہ سفر کے باوجود اقوام متحدہ کے وہ امدادی قافلے پہ بھی فائرنگ کی گئی ہے، اور اقوام متحدہ کے ایئر چیف نے امدادی قافلے کے اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے امدادی رضاکاروں پہ حملہ بین الاقوامی قوانین کی کلی خلاف ورزی ہے۔ ادھر جنوبی افریقہ نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت سے رابطہ کر لیا، اور عالمی عدالت انصاف نے ایکس پر یعنی ٹویٹر پہ بیان جاری کیا کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کی نسل کشی کنونشن کے خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ تو جنوبی افریقہ کی جانب سے کہا گیا کہ غزہ میں اسرائیلی اقدامات نسل کشی ہیں، اور اسرائیلی فوج غزہ میں فلسطینیوں کو جان بوجھ کے قتل کر رہی ہے، اور غزہ کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے طاقت کے اندھا دھند استعمال کا مقصد فلسطینیوں کی زبردستی بے دخلی کرنا ہے۔ تو اسرائیل کا یہ عمل نسل کشی کنونشن کے خلاف ہے، اور فلسطینی وزارت خارجہ نے جنوبی افریقہ کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت سے رجوع کرنے کے عمل کا خیر مقدم کرتے ہوئے عالمی عدالت سے فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اور دوسری جانب اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں اسرائیلی سفارتکار نے جنوبی لیبنان سے اسرائیل پر مزید حملوں کی صورت میں حزب اللہ کے خلاف مکمل جنگ شروع کرنے کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ تو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں فلسطینی سفیر نے کہا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کو دو ہی آپشنز دی ہیں، یا وہ موت قبول کریں یا پھر در بدر ہو جائیں۔ تو ادھر مغربی کنارے پہ اسرائیلی فوج نے اپنی چھاپہ مار کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے درجنوں بے گناہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ تاہم تمام تر کارروائیاں اور جبر کے باوجود اسرائیل فلسطین کی عسکری تنظیم کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے یا اس کو توڑنے میں ناکام رہا۔ القسام بریگیڈ نے رات گئے اسرائیل پہ راکٹس کی بارش کر دی ہے، جس بعد پورے اسرائیل میں خطرے کے الارم سنائی دیتے رہے اور لوگ محفوظ پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے رہے۔ اسرائیلی سابق فوجی اور انٹیلیجنس افسر نے کہا کہ غزہ کی قیادت کے لیے بھی حماس کی سیاسی قوت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام کا حماس کو تباہ کرنے کا دعویٰ غلط ہے، اور ہمیں ہر روز سخت مزاحمت کا سامنا ہے، اور پیشہ ورانہ لحاظ سے حماس کی صلاحیت پہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ اسرائیل کی تمام تر کارروائیوں کے باوجود حماس کی فوجی طاقت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی، بلکہ ان کی صلاحیت میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو ایک رپورٹ کے مطابق حماس نے موجودہ تنازع کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، جس کے ابھی تک پہلے حصے پہ عمل پیرا ہے، اور فلسطینی تنظیم نے اپنی مجموعی طاقت کا 10% حصہ استعمال کیا ہے۔ دوسری طرف شام کی طرف سے بھی اب اسرائیل کے علاقوں پہ میزائل اور راکٹ حملے شروع ہو گئے ہیں۔ شام کی طرف سے یہ کارروائی ایرانی جنرل اور فوجیوں کی شہادت کے بعد جواب کے طور پہ کی گئی ہے، اور اسرائیل نے 28 دسمبر کو رات گئے دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فضائی حملہ کیا، جس میں ایرانی پاسداران انقلاب کے 11 ممبران جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملے کا نشانہ بننے والے ممبران جو ہیں مشرقی شام میں ایرانین فورسز کی دیکھ بھال کی ذمہ داریوں پر فائز تھے، اور وہ حملے کے وقت ایئرپورٹ کے اوپر ایک سینئر وفد کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ تاہم دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے 11 ایرانیوں شہادت کے دعوت کو مسترد کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے بھی دمشق کے ایئرپورٹ پہ حملے سے کوئی
تفصیل تو نہیں جاری کی گئی، تاہم اسرائیل نے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن ایران کو اور ایران کی صدر بشار الاسد کی ملک میں موجودگی کو طول دینے کے لیے شامی حکومت کو اجازت نہیں دے گا۔ تو اس حوالے سے شام میں کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ اسرائیل اپنے حملوں میں شام کی ایئر ڈیفنس سسٹمز کو نشانہ بنا رہا ہے جو ملک کے جنوبی صوبے میں موجود ہے، اور رات گئے شام کی طرف سے بھی اسرائیلی علاقوں پر حملے، میزائل اور راکٹس اور حملے کیے گئے۔ تاہم یہ معلوم نہیں ہوا ابھی تک یہ حملے کس نے کیے، اور ابھی تک ان حملوں کی ذمہ داری بھی کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ تو شام کے اندر اسرائیل کے کئی دشمن موجود ہیں، جن میں شام کی سرکاری فوج کے ساتھ ساتھ حزب اللہ اور ایرانی فورسز بھی لاتعداد اس میں ہے۔ تاہم اب ایران روس کی مدد سے شام کے اندر اپنی مزید فوجی طاقت کو بڑھانے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوسری جانب ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں خاتون سمیت 4 افراد کو پھانسی دے دی ہے، جس میں وفا ہنریز ہیں، ارم عماری ہیں، رحمان اور نسیم حجازی کو صوبہ مغربی آذربائیجان میں پھانسی دی گئی ہے۔ ان ملزمان کو گزشتہ برس مئی میں پڑوسی ملک سے ایران میں داخل ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا، اور ایرانی سیکورٹی فورسز نے اس گروپ پر گزشتہ برس کے آغاز سے ہی نظر رکھی ہوئی تھی۔ چاروں ملزمان نے ایران کے سیکورٹی اہلکاروں کو اغوا کر کے اہم راز بھی حاصل کیے تھے اور وہ اسرائیل کو دیے۔ بہرحال عدالت میں جمع کرائی گئی چارج شیٹ میں کہا گیا کہ ان ملزمان نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ شرپسند کارروائیوں میں حصہ لیا اور دشمن ملک اسرائیل پر یا ان کے لیے اہم راز افشاں کیے۔ تو یاد رہے کہ 16 دسمبر کو بھی ایران کے جنوب مشرق صوبے سیستان میں ایک شخص کو اسرائیل کی جاسوسی کرنے کے لیے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ 1 سال پہلے بھی اسی مہینے میں 4 مجرموں کو اسی جرم میں پھانسی دی گئی تھی۔ تو فلسطین کی عسکری تنظیمیں افغان عوام میں ویسے تو بہت مقبول ہیں، لیکن اب افغانستان اس تنازع میں باقاعدہ شامل ہونے جا رہا ہے اور اسرائیل کے خلاف ممکنہ ایرانی کارروائی میں ایران کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ تو ایران اس وقت اسرائیل کے خلاف ہر طرح کی کارروائی کی پوری طرح تیاری کر رہا ہے، اور اب ایران کی طرف سے ایک بڑا منصوبہ آیا جس میں ایران کی طرف سے افغانستان سے جنگجو بھرتی کرنے کا انکشاف کیا گیا۔ یہ بھرتی اسرائیل کے ہاتھوں ایرانی جنرل رضی موسوی کی شہادت کے بعد سامنے آئی، اور ایران اس وقت ریڈ سی اور مڈل ایسٹ کے اندر تیزی کے ساتھ اپنی فوجی قوت میں اضافہ کر رہا ہے۔ افغانستان سے ایرانی رضاکار فورس میں بھرتی ہونے والے افراد کا ایک پورا یونٹ خودکش بمبار پر مشتمل ہوگا، جو پوری دنیا میں اسرائیل کی عسکری اور معاشی ہر طرح کی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا، اور 7 اکتوبر کے بعد لے کر اب تک ایران اور افغانستان اسرائیل کے خلاف مل کر متعدد اقدامات کر چکے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے دعویٰ کیا کہ ایران اس سے پہلے 2022 میں بھی اسرائیل کے خلاف کارروائی کر چکا ہے، جس میں ایران کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم کے مطابق ایران نے اسرائیل کے خلاف ڈرونز کے ذریعے کارروائی کی کوشش کی، تاہم اسرائیلی فورسز نے دونوں ایرانی ڈرونز کو مار گرایا۔ تو اسرائیل کے سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایران کارروائی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے، جبکہ ہم اس سے پہلے بھی ایسی صورت کا سامنا کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ غزہ سے اپڈیٹس کیا کیا ہیں، لیٹسٹ کیا ہیں، اور جو بھی خبریں ہیں وہ بھی اور لوگوں تک بھی پہنچ جائیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔